قرآن مجید ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ گھر میں پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اس کا درس دیں اپنے گھر والوں کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر جو معتبر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے محلے داروں کو سنائیں، اپنے دوست احباب کو سنائیں، اور سیرت کے موضوع پر زیادہ کام کریں، کیونکہ آدمی کی دنیا و آخرت کی بلائی سیرت رسول میں ہے۔ کہ دیکھیے کہ خالق کائنات نے بنی آدم کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا سلسلہ مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی باری آتی ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، کیا پیارے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ یہ خیر کثیر کا جو لفظ ہے اس سے مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے پیارے نبی کریم حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات کی بھی کثرت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کے معجزات سے ثابت ہوئی، تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اسبات کے لیے بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، علامہ قرطبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کثرت معجزات کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ کثرت معجزات کے باوجود یہ نبی پاک علیہ السلام کا اعلان فرمانا کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو مبعوث فرما کر مومنین پر اپنا احسان عظیم فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو احسان عظیم فرمایا، پھر اپنے محبوب کو طرح طرح کی معجزات عطا فرمائے، بلکہ گنتی نہیں، گنتیوں کا شمار ختم ہو گیا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ تو جب پچھلے انبیاء اکرام کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ انبیاء اکرام ایسے آئے کہ جن کو لوگوں نے، امت نے خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے چند، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، تیرے اور میرے پوری امت کے غمخوار آقا کی باری آئی، تو رب کائنات نے تو تمام معجزات آپ کو عطا فرمائی، لیکن یہ تھا کہ کہیں آپ کی امت میں سے کچھ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کہ ان نبیوں کے تو چند معجزات تھے، وہ دیکھ کر قوم نے کہہ دیا کہ یہ خدا ہیں یا خدا کی اولاد ہیں۔ لیکن پیارے محبوب کو تو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، تو رب کائنات نے یہ فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر بن کر آیا ہوں، انسان ہوں۔ عزیزان گرامی، اس میں شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں کہ اللہ خدا یا خدا کی اولاد نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اچھا، آپ کا یہ فرمانا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ
حقیقی معنوں میں ہماری ہی طرح ہر طرح سے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی اپنے اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بھی اپنے اللہ کے بندے ہو، میں بھی اس کی مخلوق ہوں، تم بھی اس کی مخلوق ہو، میرا بھی خالق اور مالک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، آپ کا بھی خالق اور مالک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن وہ نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، ہم امتوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، تو ہمیں یہ شرف کیسے ملا؟ ہمیں یہ شرف ملا تو حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ملا۔ اگر آپ درمیان میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا آپ ہوتے؟ نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا پیارے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ چاند سورج ستارے پیدا کرتا، لوح و کرسی قلم کچھ نہ پیدا کرتا، بلکہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ درمیان میں ایک ذات ہے جو وسیلہ ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں کوئی آدمی چاہے کہ میں ترقی کر لوں، وہ دنیا کی ترقی تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ آخرت کی ترقی، فلاح، کامیابی نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک پر حاضر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کوئی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کرتا رہے، تو وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کیا جائے۔ آج دنیا میں طرح طرح کی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کیسے کیسے مفتی بیٹھے ہیں کہ جن کو شاید کہ قرآن پاک بھی صحیح طرح پڑھنا نہ آتا ہو، حدیث مبارکہ پڑھنی نہ آتی ہو، لیکن وہ فیس بک کے اوپر اپنی مرضی کے فتوے دے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے ہے، لیکن وہ فیس بک کے اوپر بیٹھ کر طرح طرح کی فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یہود کے 71 گروہ تھے، عیسائیوں کے 72 گروہ ہیں، اور میری امت میں 73 گروہ پیدا ہو جائیں گے، فرقے بن جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے کہ صحیح عالم، صحیح العقیدہ اہل سنت سے قرآن مجید پڑھیں، پھر ان سے قرآن مجید سمجھیں۔ آج ہمارے اندر یہ بڑا ہی فقدان پیدا ہو رہا ہے، ہم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں، پڑھتے تو ہیں، بڑا پڑھتے ہیں، رمضان شریف آ گیا یا روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک سپارہ روزانہ تلاوت کر رہے ہیں۔ کئی خوش نصیب جو 2 سپارے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، خاص کر گھروں میں عورتیں ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، 2 سپارے پڑھ لیے، لیکن اس کو سمجھا نہیں۔ زندگی میں کتنے قرآن پاک آپ نے پڑھ لیے؟ کئی دفعہ آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا، پڑھ لیا، لیکن سمجھا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، خدا را قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ زور جو ہے وہ سمجھنے کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو